السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی میں۔ آج اردو گرامر کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سبق میں ضمیر کی تعریف، اس کی قسمیں، اس کی تعریف مثال بیان کی جائیں گی۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر یہاں دیا ہوا ہے 7782064071 7782064071۔ آپ کو اس سبق میں کسی طریقے کی کوئی پریشانی یا کوئی دقت ہو، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ بلا جھجک ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میسج کر کے آپ اپنا ڈاؤٹ، اپنی جو پریشانی، جو دقت ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں بھی جو مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ اب تمام دوستوں سے میں گزارش اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو آپ تک اپڈیٹس پہنچ جائے۔ ضمیر کا بیان، اس میں ہم سب سے پہلے اس میں ضمیر کی تعریف کہ ضمیر کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ دیکھیں اس میں ضمیر کی تعریف، ضمیر وہ اس میں معرفہ ہے جو کسی کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے، یا ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے۔ کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہونے والا کلمہ وہ ضمیر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسحاق ایک اچھا لڑکا ہے، وہ بہت نیک ہے، ایمانداری میں لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، وہ کافی ذہین ہے۔ ایک اقتباس ہے، چند جملے ہیں جس کے اندر یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں ضمیر کون سا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے، اسحاق کیا ہے؟ نام ہے، اور تعریفات میں کیا ہے کہ وہ اس میں معرفہ جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو، نام کی جگہ جو استعمال ہونے والا اس میں معرفہ ہے، جو کلمہ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں ضمیر کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اسحاق ایک اچھا لڑکا، اس میں کیا ہے کہ جہاں ایک ہی جگہ اسحاق ہے، اس کی جگہ جہاں اسحاق آنے والا تھا وہاں پہ ہم نے وہ، اس اور وہ نام کی جگہ استعمال کیا گیا، لہٰذا یہ وہ، اس اور وہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ ہم اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ وہ، اس، وہ ضمیر ہے، اس لیے کہ وہ، اس، وہ کس کی جگہ استعمال ہو رہا ہے؟ ایک نام کی جگہ۔ نام کیا؟ اسحاق ایک نام ہے، اس نام کی جگہ یہ استعمال ہو رہا ہے۔ ضمیر کو ہم مندرجہ ذیل 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی بانٹتے ہیں۔ ضمیر کو ہم 7 حصوں میں کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں۔ نمبر 1 کیا؟ ضمیر شخصی ہے۔ نمبر 2 جو ہے ضمیر موصولہ ہے۔ 3 جو استفہامی ہے۔ 4 جو اشاری ہے۔ 5 تاکیدی ہے۔ 6 تنکیری ہے۔ 7 صفتی ہے۔ ضمیر شخصی کہتے کسے ہیں؟ تو ضمیر شخصی جب کسی چیز کے بجائے، ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جب کسی چیز کے بجائے اشخاص، شخص کی جمع کے لیے استعمال ہو تو اسے ضمیر شخصی کہیں گے۔ مطلب کسی چیز کے علاوہ، کسی چیز کی جگہ نہ استعمال ہو کر کے کسی شخص کی جگہ استعمال ہونے والا جو ضمیر ہے وہ ضمیر شخصی کہلائے گا۔ اس کی 3 حالتیں ہیں۔ کس کی؟ ضمیر شخصی کی۔ ضمیر شخصی کی 3 حالتیں۔ نمبر 1 ضمیر غائب، نمبر 2 ضمیر حاضر، نمبر 3 ضمیر متکلم۔ دیکھیے، ضمیر غائب، ضمیر غائب کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ تو ضمیر غائب وہ ضمیر ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور وہ موجود نہ ہو، ضمیر غائب کہلاتی ہے۔ دیکھیے، اگر ہم آپس میں 2 آدمی بات کر رہے ہیں اور تیسرے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس کے؟ تیسرے شخص کے بارے میں، اور وہ تیسرا شخص وہاں موجود نہیں ہے، جب وہ تیسرا شخص وہ موجود نہیں ہے تو لہذا حاضر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غائب ہوگا، اور اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہی ضمیر ضمیر غائب کہلاتی ہے۔ جیسے وہ شخص جو کل یہاں آیا تھا آج اس نے مجھے بلایا ہے۔ وہ شخص جو کل یہاں آیا تھا آج اس نے مجھے بلایا ہے۔ اس میں وہ اور اس جملے میں وہ اور مطلب وہ شخص جو کل یہاں آیا تھا ابھی یہاں نہیں ہے، تو
تو وہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ غائب شخص کے لیے، جو کل آیا تھا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور آج اس نے مجھے بلایا بھی اسی شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ طالب علم جو کل اسکول آیا تھا آج اس کا ایڈمیشن ہوا ہے، یا وہ طالب علم جس نے کل کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا، مسابقے میں حصہ لیا تھا، اس کا نمبر آ گیا ہے۔ تو اس میں جس شخص کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ شخص حاضر نہیں ہوتا ہے، اور جو شخص حاضر نہ ہوتی ہے اس کے لیے جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے وہ ضمیر شخص سے کہلاتی ہے۔ اس جملے میں وہ اور اس ضمیر غائب ہے، کیونکہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ موقع پر موجود نہیں۔ ضمیر شخص کی دوسری حالت ضمیر حاضر ہے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ ضمیر حاضر۔ ضمیر حاضر وہ ضمیر ہے جو سامنے موجود ہو اور اس سے بات کی جا رہی ہو، ضمیر حاضر کہلاتی ہے۔ وہ ضمیر جو سامنے موجود ہو اور اس سے بات کی جا رہی ہو، دیکھیے جس سے ہم مخاطب ہوتے، جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ہماری بات کو سن رہا ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے۔ مان لیجیے کمرہ جماعت میں جتنے طلباء موجود ہیں، کمرہ جماعت میں جتنے طلباء موجود ہیں، ہم ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سن رہا ہوتا ہے، تو وہ تمام کے تمام کیا وہاں موجود ہے، تو وہ حاضر ہے۔ ان طلباء کے لیے جو ضمیر ہم استعمال کریں گے وہ ضمیر کیا کہلائے گی؟ ضمیر حاضر کہلائے گی۔ وہی ضمیر حاضر کہلائے، اور اسی کو ضمیر مخاطب بھی کہتے ہیں۔ جیسے بہت سارے طلباء، ہم نے کسی کہا تم ذہین ہو، تم سب ذہین ہو، تو نیک ہے، تم سب نیک ہو۔ دیکھیے یہاں جو تو، ان جملے میں تم اور تو، یہ ضمیر حاضر ہے۔ کیا ہے؟ ضمیر حاضر ہے، اس لیے کہ ہم جن سے مخاطب ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا، ہم اس کو کہہ رہے تم ذہین ہو، تو ذہین ہے، تم سب ذہین ہو، تو نیک ہے، تم سب کیا ہے؟ نیک ہو۔ تو ان جملوں میں تم اور تو کیا ہے؟ ضمیر حاضر ہے۔ شخص کی تیسری حالت ضمیر متکلم ہے۔ کیا ضمیر متکلم ہے؟ یہ ضمیر متکلم یعنی بات کرنے والے کے لیے استعمال ہوتی ہے، بولنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ جو بات کر رہا ہو، جو بول رہا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں۔ اور بات کرنے والے کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے، دیکھیے بات کرنے والے کے لیے جو ضمیر متکلم کس کو کہیں گے؟ بات کرنے والے کو، بولنے والے کو متکلم کہیں گے۔ اگر کمرہ جماعت میں ٹیچر بات کر رہا ہے، جو استاذ ہے وہ پڑھا رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ متکلم ہے، اور ان کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی وہ ضمیر متکلم کہلائے گی۔ میں روز صبح سویرے بیدار ہوتا ہوں، میں روز صبح سویرے کیا ہوتا ہوں؟ بیدار ہوتا ہوں۔ یہاں جو میں ہے، جو میں ضمیر ہے، وہ کیا ہے؟ ضمیر متکلم کی ضمیر ہے۔ کیوں ضمیر ہے؟ میں بول رہا ہوں کہ میں صبح سویرے روزانہ میں صبح سویرے بیدار ہوتا ہوں، تو کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ اپنے بارے میں۔ اسی طریقے سے ہم سب بھائی نماز فجر باجماعت پڑھتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اپنے بارے میں بول رہا کہ ہم سب بھائی۔ تو ان جملوں میں اور ہم سب ضمیر متکلم ہے۔ چھوٹی ہے یہ تین ضمیر جو آپ کے سامنے ہے، ضمیر حاضر، ضمیر غائب اور ضمیر متکلم۔ تو ضمیر متکلم وہ ہے جو بات کر رہا ہے، وہ ضمیر جو بات کرنے والے کی طرف جو ہے منسوب ہو جائے، یا بات کرنے والے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے ضمیر کو ہم ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ ضمیر حاضر وہ ضمیر ہے جو سامنے والے مخاطب کے لیے جو ہوتی ہے، جن سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جو موجود ہوتا ہے، ان کے لیے جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے وہ ضمیر حاضر کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص غائب ہے اس کے لیے استعمال کی جانے والی ضمیر کیا ہے؟ ضمیر غائب ہے۔ تو اس میں ضمیر کی پہلی قسم ضمیر شخصی مکمل ہوئی۔ اب اس میں ضمیر کی دوسری قسم ضمیر موصولہ کو دیکھتے ہیں۔ ضمیر موصولہ کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھیے یہ وہ ضمیر ہے جو خود کسی شخص یا چیز کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ ضمیر ہے جو خود کسی شخص یا چیز کا نام نہیں ہوتا بلکہ کسی اسم کی حالت کو بیان کرتا ہے، اور اس کا معنی پورے جملہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ ضمیر موصولہ ہمیشہ ایک جملے کے ساتھ آتی ہے اور دوسرا جملہ اس کے جواب میں ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسی ضمیر
جو کسی شخص یا چیز کا نام نہ ہو. سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ کہ ایسی ضمیر جو کسی شخص یا چیز کا نام نہ ہو بلکہ کسی اسم کی کیفیت یا حالت کو بیان کرے. کسی اسم کی کیفیت یا حالت کو کیا کرے؟ بیان کرے. وہ بطور خاص کسی شخص یا چیز کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ شخص کی یا اس چیز کی کیفیت کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے. دوسری بات کیا ہے اس میں کہ اس کا معنی پورے جملہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. کس کا معنی؟ ضمیر موصولہ کا معنی پورا جملہ کو جب تک نہیں ملائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. ضمیر موصولہ ہمیشہ ایک جملے کے ساتھ آتی ہے، مطلب اس کے ساتھ ایک جملہ ہی آتا ہے. جب تک کہ دوسرا جملہ اس میں نہیں جوڑا جائے گا اس کا معنی ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو دوسرا جملہ اس کے جواب میں آتا ہے. کس کے؟ ضمیر موصولہ کے جواب میں دوسرا جملہ آتا ہے. کس کے جواب میں آتا ہے بچوں؟ ضمیر موصولہ کے جواب میں آتا ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے. جو محنت کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے. جو اس میں موصول ہے، دیکھیے یہاں جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے. جو اس میں موصول ہے محنت کرتا ہے صلہ ہے، کامیاب ہوتا ہے جواب صلہ ہے. چند اسماء موصول یہ ہے، دیکھیے جو کوئی جو کچھ، جن سے جن کا، جن کو جسے جنہیں، جتنی جیسی وغیرہ. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی پائے گا. جس کا کام اسی کو ساجھا. تو بچوں مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر پھر بھی کسی کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی، کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کریں، انشاءاللہ وہاں تشفی بخش جواب آپ کو ملے گا. آخر میں آپ تمام ساتھیوں سے، دوستوں سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹا سا کام کر دیں. آپ اپنے دوستوں میں، احباب میں، اپنے جاننے والوں میں ہمارے یوٹیوب چینل کے لنک کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو اردو قواعد جاننا چاہتے ہیں تو اردو قواعد. ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ.